نیاز فاتحہ کا کھانا، مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے، سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیا مروت سامنے والی کی بے کرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیے جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے، تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کی وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ پھر بھی دے رہے ہیں ڈھیڑ بن کے تو لے لیں۔ اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے۔ جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے۔ باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے، تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکی یا نیاز ہے، کھا نہیں سکتے۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا، جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے۔ تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے، اور جو ڈیٹیل میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب ہے۔ راجستھان سے کسی نے پوچھا راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے۔ ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت ہے۔ تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ۔ انوشا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کسی نے جانے انجانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز، روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے؟ کفر سے توبہ کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں، ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضا بھی، یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کرنی پڑے گی، اور کفارہ بھی۔
رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو اور 60 روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اور کچھ یہ تو کفارے کی مثال آ گئی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا یعنی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے، غصب کیے، چوری کی آپ نے، تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا. اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے. نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی. تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے. تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں. اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں. کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے تو اس کا اظہار کر دیں، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہو نا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں. اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا، اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی. حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ وہ کفر ہے جو بالکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو. ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خامخواہ میں تجدید نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے. واضح 2 ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے. لیکن منہ سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پہ پکڑتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں. بہرحال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی. ایک مثال دی آپ نے کہ آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا، لیکن چونکہ خوشی میں بیچارے کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا. تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی. اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لا تأتیکم الا بغتہ، قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی. تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے، اس کا سال، اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا.